أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الملت وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، میں انتہائی کوشش کروں گا کہ جس طرح اختصار کے ساتھ یہ محفل چل رہی ہے میں بھی اسی اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے مختصر سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، تو پھر جو محفل پاک کا شیڈول بعد میں ہوگا میرے علم نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے ایک مقام سے میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ماہ مقدس محرم الحرام اپنے آخری ایام میں داخل ہو چکا ہے۔ بلکہ سفر شروع ہو چکا ہے، لیکن چونکہ محفل کا عنوان شہدائے کربلا سے منسوب ہے، اس لیے ہم آج کی یہ مختصر سی گفتگو اسی عنوان پر کریں گے کہ شہید کسے کہتے ہیں اور شہید کی زندگی کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد طلب کرو، بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے پہلے دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والو صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب سستی نہیں دکھانی، ادھر ادھر دیکھیں گے تو میری طبیعت کا آپ کو پتہ ہے، میں یہیں وما علیہ الا البلاغ کر دوں گا، اتنی دیر بیٹھنا ہے، ایکٹیو بیٹھنا ہے۔
اتنے تسی کوئی باجی گتن تو نہیں نہ آئے، محفل سننے نہ آئے. یہ طریقہ مجھے اچھا نہیں لگتا، نہ میرا وہ پروفیشنل خطیبوں والا انداز ہے. میں آنکھیں بند کر کے چلتا رہوں. اب سنیں گے تو میں گفتگو کروں گا. دو چیزوں کا ذکر فرمایا، صبر کا اور نماز کا، کہ صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ نماز، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ویسے ہی آگے ارشاد فرماتا ان اللہ مع الصابرین والمصلین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. جیسے فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ویسے رب ذوالجلال فرماتا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے. مگر ایسا نہیں فرمایا، فرمایا صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، لیکن یاد رکھو ہر نماز پڑھنے والے کے ساتھ اللہ نہیں، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ فرمایا ہر نمازی کے ساتھ اللہ نہیں، ہاں ہر صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے. حالانکہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے، نماز ویسے بھی فرض ہے، اور قرآن میں 20 مقامات پر نماز کی فرضیت کا حکم ہے. نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، 20 مقامات پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا. مگر آگے کیا فرمایا؟ اور پھر حدیث پاک دیکھ لیجئے، بہت ساری احادیث میں نماز کا ذکر دیا. مثلا فرمایا نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز مومنوں کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین. میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ. پھر فرمایا نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے. پھر فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو بہت ساری احادیث میں نماز کا ذکر ہے. نماز فرض ہے، بات سمجھ لیں، نماز فرض ہے، صبر کرنا فرض نہیں. نماز فرض ہے، صبر کرنا فرض نہیں. مگر اس کے باوجود فرمایا کہ اللہ ہر نمازی کے ساتھ نہیں، ہر صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. فرمایا اللہ ہر نمازی کے ساتھ نہیں، ہر صبر کرنے والے کے ساتھ ہے. اب صبر کیا ہے، تھوڑا سا اسے ڈیفائن کر کے پھر اس طرف چلتے. صبر کیسے کہتے ہیں بھئی؟ صبر کیا ہے؟ صبر یہ نہیں کہ بندہ کسی مصیبت میں پھنس جائے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو. مصیبت میں پھنسا ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، کوئی چارہ نہیں. تو اب جب تھک ہار کے بیٹھ گیا تو اب یہی فیصلہ کر لیا کہ اب اس مصیبت سے نکل تو سکتا نہیں، اب اس پر صبر کرتے ہیں. اب اس پر صبر کرتے ہیں. نہیں، یہ صبر نہیں، یہ مصیبت بھگتنا ہے. اگر مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور پھر بندہ کہے کہ میں نے صبر کیا، تو بھائی یہ صبر کرنا نہیں، مصیبت سے بھگتنا ہے. صبر کرنا کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا یہ ہے کہ بندے پر امتحان آئے، آزمائش آئے، مگر اس سے نکلنے کی دعا نہ کرے،
یوں سمجھ لیجیے کہ اگر بیمار ہے تو صحت کی دعا نہ کرے، تندرستی کی دعا نہ کرے. بھئی اگر مالک میری بیماری میں راضی ہے تو میں نے صحت کو کیا کرنا ہے؟ اگر پھٹا پرانا لباس ہے، اچھا کپڑا پہننے کو نہیں ملتا، تو رب سے یہ نہ مانگے کہ مجھے اچھا لباس مل جائے. بس اس بات پہ راضی رہے کہ اگر میرا مالک میرے پھٹے پرانے کپڑوں پہ راضی ہے تو میں نے شاہی پوشاک کو کیا کرنا ہے؟ آگ لگانی ہے. اگر جھونپڑی میں رہتا ہے، کسی خیمے میں رہتا ہے، تو یہ کبھی نہ سوچے کہ میرا کوئی گھر ہوگا. نہیں بھئی، اگر مالک کسی جھونپڑی پہ راضی ہے تو میں نے محلات اور کوٹھیوں کو آگ لگانی ہے. اگر وہ مالک بھوک و افلاس میں راضی ہے تو اس سے کسی کھانے یا نعمت کی دعا نہ کرے. بھئی اگر وہ بھوکے راضی ہے تو میں نے نعمتوں کو آگ لگانی ہے. اگر مالک سر ننگے اور ننگے پاؤں رکھنے پہ راضی ہے، مفلوق الحالی کی یہ کیفیت ہے کہ پاؤں میں پہننے کو جوتا نہیں، سر پہ کرنے کو کپڑا نہیں، تو رب سے یہ نہ کہے کہ مجھے جوتا چاہیے، سر پہ کپڑا چاہیے. نہیں مولا، اگر تو گرمیوں میں مجھے ننگے پاؤں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے جوتے کی ضرورت نہیں، اور اگر سردیوں میں مجھے برہنہ سر رکھنا چاہتا ہے تو مجھے کسی کپڑے کی ضرورت نہیں. غرض مالک جس حال میں راضی رہے اسی حال میں راضی رہے. یہ سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاؤں. صوفیاء کا یہی پیغام ہے کہ اگر وہ دکھ میں راضی ہے، ارے میں نے نعمتوں اور سکھوں کو آگ لگانی ہے، تو صبر اسے کہتے ہیں کہ مالک جس حال میں رکھے بندہ پھر دوسری کو التجا نہ کرے، اسی صبر میں رہے. اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین. یہ نمازیں پڑھ کے نعمتیں مانگنے والے بڑے ہوں گے پر کوئی صبر کرنے والا ہوگا. میں عرض کر رہا تھا نماز کا قرآن میں بھی بڑا حکم ہے، احادیث میں بھی بڑا حکم ہے، مگر اللہ فرماتا ہے ہر نماز پڑھنے والے کے ساتھ میں نہیں. ان اللہ مع الصابرین، میں تو بھائی صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. مولا کیسے؟ گویا قرآن یہ پیغام دے رہا ہے کہ کائنات والو، اگر کبھی یہ ماحول بن جائے کہ دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہوں، دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہوں، دونوں طرف نمازیں پڑھنے والے ہوں، اور ٹاکرا ہو جائے تو فرمایا پھر یہ نہ تجھے سوچنا پڑے کہ میں نے کس کا ساتھ دینا ہے. دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں طرف نمازیں پڑھنے والے ہیں، تو بندے تجھے آگے جبریل نہیں بتائے گا کہ میرا رب کس کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین، وہ نہ کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے نہ نماز پڑھنے کے والوں کے ساتھ ہے، وہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علی امانی شریف. فرمایا کبھی اس امت میں وقت آ جائے دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے ہوں، دونوں طرف نمازیں پڑھنے والے ہوں. اب یہ نہیں دیکھنا کہ میں نے کس صف میں شامل ہونا ہے، بس دیکھنا یہ ہے کہ صبر کون کرنے والا ہے. ابھی بھی آپ کو میدان کربلا یاد نہیں آیا؟
دونوں طرف کلمہ پڑھنے والے تھے نا، دونوں طرف نمازیں پڑھنے والے تھے، مگر ایک طرف حسین کا صبر تھا، ایک طرف یزید کا ظلم تھا۔ ظلم ہار گیا، صبر قیامت تک جیت گیا۔ ان اللہ مع الصابرین، وہ فرمایا اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ آگے سنیے، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمائے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہنا۔ انہیں مولا تو خود تو کہہ رہا ہے جو قتل ہو جائے، جو قتل ہو جائے وہ مردہ ہی ہے، زندہ کیسے ہے؟ بھئی قتل ہو گیا، نہ نبض چلتی، سر تن سے جدا ہے، نہ سانس چلتی ہے، نہ دل کی دھڑکنیں ساتھ ہیں، نہ حرکات و سکنات ہیں، مالک کیسے مان لیں زندہ ہے؟ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ کے پڑوس میں محلے میں اگر کوئی شخص نابینا ہو، آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو، بچے اگر اسے اندھا اندھا کہنا شروع کر دیں تو آپ منع کریں گے نا کہ یار ایسا نہیں کہنا، یہ بد تہذیبی ہے، اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے مہذب معاشرے میں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا وہ اندھا نہیں ہے؟ کوئی شخص ہاتھ پاؤں سے معذور ہے اور کوئی اسے لولا کہہ دے، آپ کہنے خبردار، تہذیب کے دائرے سے باہر بات نہیں کرنی، ہمیں اپنی روایات کا تہذیب اجازت نہیں دیتی، خبردار اسے ایندہ لولا کہا دو۔ یار کیا وہ لولا نہیں؟ کیا وہ معذور نہیں؟ اس کے باوجود آپ منع کیوں کر رہے ہیں؟ رب ذوالجلال بھی فرماتا ہے کہ کائنات والو لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اللہ کے راستے میں جنہیں قتل کر دیا جائے انہیں مردہ مت کہو۔ مولا خود تو کہہ رہا ہے کہ قتل کر دیے گئے، اب مردہ کیوں نہ کہیں؟ ان میں زندگی کی تو کوئی علامت نہیں، نہ سانس چلتی ہے، نہ دل کی دھڑکنیں ہیں، نہ ہاتھ پاؤں میں حرکت ہے، زندگی کی تو کوئی علامت نہیں، زندہ کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا نادانوں، اگر دل بھی چل رہا ہوتا، سانسوں کی مالا بھی نہ ٹوٹی ہوتی، ہاتھ پاؤں میں بھی حرکت ہوتی، تو مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ زندہ ہے؟ کوئی نہیں سمجھے؟ اگر زندگی کی علامات اس میں ہوتی، سانس بھی چل رہی ہوتی، دل کی دھڑکنیں بھی ساتھ ہوتی، حرکات و سکنات بھی ہوتی، تو مجھے کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ شہید زندہ ہے؟ کہنا تو یہی چاہتا ہوں کہ زندگی کی کوئی علامت نہیں، مگر پھر بھی یہ زندہ ہے، مگر پھر بھی یہ زندہ ہے۔ اچھا، میں اگر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میں اگر آپ سے کہوں کہ میں اب ایسا دقیق پیچیدہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ میں سے کوئی شخص اسے سمجھ نہیں سکے۔ اچھا، کچھ میرے پیر بھائی یہاں بیٹھے ہوں گے، مجھ سے پیار کرنے والے بیٹھے ہوں گے، ویسے آج کل پیار کرنے والے بھی بہت کم ملتے ہیں، نفرت کی وہ آگ چلی ہے کہ اب بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک گھر میں صف ماتم بچھی ہے، دوسرے گھر میں خوشیوں کے شامیانے بج رہے ہیں۔
اچھا کچھ لوگ میرا لحاظ کریں گے، میں اگر کہہ دوں کہ میری بات آپ نہیں سمجھ پائیں گے، کچھ تو لحاظ کریں گے کہ چلیں ٹھیک ہے پیر صاحب نے کہہ دیا مان لیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ضرور کہیں گے کہ تم ایڈا بڑا دانشور آیا 4 لفظ سمجھ پڑے تو ایڈا کوئی آ گیا ہے تیری گل سانو سمجھ نہیں آ سکتی۔ مگر یارو یہ ہماری اپنی آپس کی باتیں ہیں۔ اگر میرا رب کہہ دے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، بھائی شہید کو، قتل کیے گئے شخص کو مردہ مت کہو، مولا زندہ کیسے ہے؟ فرمایا ولکن لا تشعرون، بل احیاء ولکن لا تشعرون، اور میں جو کہہ رہا ہوں زندہ ہے تم سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا میں تمہارا خالق ہو کے جو کہہ رہا ہوں زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، تم نہیں سمجھ سکتے۔ تو بات بنتی ہے کہ شہید کی وہ زندگی ہے جو انسانی عقل سے بھی ماورا ہے، جسے رب کائنات نے فرمایا صرف میں ہی جانتا ہوں یہ زندہ ہے، تم نہیں سمجھتے۔ پتہ نہیں کب سے یہ مسئلہ چلا آ رہا تھا اور پھر امت محمدیہ میں بھی چلتا رہا۔ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ مسئلہ چلتا رہا، شہید زندہ ہے، شہید زندہ ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ سارے چپ ہیں ڈرے ہوئے، میرے رب کا جو فرمان ہے اب کیسے نہ کروں، کیسے انکار کروں؟ رب کے فرمان کا انکار کیا تو کافر ہو جاؤں گا۔ قرآن کی یہ قرآن کی دلیل ہے اور قطعی دلیل جو ہے اس کا انکار کیا جائے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو کیسے انکار کروں بھائی؟ میرے رب کا فرمان ہے، ڈر لگتا ہے۔ دن گزرتے رہے، ماہ و سال گزرتے رہے، بالآخر 61 ہجری آ گیا، کربلا کا میدان سجا، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، بالآخر آپ کی شہادت ہوئی، سر تن سے جدا ہوا، اور پھر سر اور تن قریب نہیں پڑے، سر اور تن قریب نہیں پڑے، جسم مبارک کو پہلے تیروں اور نیزوں سے چھلنی کیا جاتا ہے، پھر گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندا جاتا ہے، سر کو نیزے پہ سوار کیا جاتا ہے۔ میرے امام کا جسم مبارک کربلا میں ہے، سر شام میں ہے۔ قرآن کی تلاوت پھر بھی چلتی ہے۔ تو 61 ہجری تک کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ارے شہید کی زندگی پر کوئی دلیل بھی ہے؟ کوئی ہمارے عقل و شعور میں بھی بات آئے گی کہ شہید کیسے زندہ ہوتا ہے؟ حسین نے کہا مولا تیرے فرمان پہ ایمان تھا پر انہیں دکھا کوئی نہیں سکتا تھا کہ شہید کیسے زندہ ہے۔ میں نے کربلا کے میدان سے لے کر شام کے بازاروں تک نیزے کی اٹلی پر سوار ہو کے قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا، کائنات والو شہید کا دھڑ کربلا میں ہو، سر شام میں ہو، زندہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شہدائے کربلا، شاہ سوار کربلا، نعرہ حیدری، آستانہ علی امانی شریف۔ شہید کا دھڑ کربلا میں ہو، سر شام میں ہو، زندہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو خواہ بخواہ بیماری ہوتی ہے، وہ جس صحابہ نے روکا تھا تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نہ جاتے، نہ شہید ہوتے، وہ یزید کی وکالت کے لیے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے، نہ جاتے
معاذ اللہ نہ شہید ہوتے نادان. یہ صحابہ کی گفتگو بہت بعد کی بات ہے، 60-61 ہجری کی بات ہے. میرے نبی نے جب میرے امام کی ولادت ہوئی تھی اس کے ساتھ ہی شہادت کی خبر دے دی تھی. چھوڑے جب ولادت ہوئی تھی امام علی مقام کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام علی مقام کی شہادت کی خبر تو اس وقت دے دی تھی کہ میرا یہ نواسہ کربلا کے میدان میں شہید ہوگا. پھر صحابہ بھی سنتے رہے، میرا امام بھی بچپن سے سنتا رہا. اچھا، اس کے باوجود کیوں کربلا کی طرف رکھتے سفر باندھا؟ میں پھر ایک مثال عرض کر کے تھوڑا سا آگے چلنا چاہتا ہوں. آج کل نجومیوں کا دور بڑا ہے. جھنگ شہر میں بھی بہت سارے مل جائیں گے جو آپ کی تقدیر کا فیصلہ کرتے. کتاب پہ یہاں ہاتھ رکھنا ہے، آنکھ بند کر کے یہاں انگلی رکھو. میں ابھی تجھے پڑھ کے سناتا ہوں کہ تیرے ساتھ ہوا کیا ہے اور اب تک ہونے والا کیا ہے. تجھے فلاں نے طویل ڈالے ہوئے ہیں، فلاں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے. اچھا، کوئی بیچارہ نوجوان سیدھا سادہ میری طرح کوئی اگر کسی نجومی کے پاس چلا جائے، اور وہ چونکہ آپ بہتر جانتے ہیں، یم جنریشن بھی بیٹھی ہے، نوجوان بیٹھے ہیں. آج کل مختلف فیملیز کے میٹرز جو ہیں وہ سیم ہوتے ہیں لڑائیوں کے. ہر گھر میں ایک جیسی کوئی یار وہ ساس اور بہو کی لڑائی ہوگی، میاں بیوی کی لڑائی ہوگی، وہ اس طرح کے چھوٹے موٹے میٹرز ہوتے ہیں. اب نجومی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا اچھا تیرے ساتھ تیرا باپ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اچھا، جب تیری ماں تیرے ساتھ راضی ہو تیری بیوی تیرے ساتھ لڑتی ہے، اور جب تیری بیوی تیرے ساتھ راضی ہو تیری ماں تیرے ساتھ ناراض ہو جاتی ہے. بھائی بات تو ایسی ہی ہے. یہ تقریباً ہر فیملی میں ایسے ہی میٹرز ہوتے ہیں. اب وہ بے وقوف سمجھنا شروع کر دے کہ نہیں حضرت تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے میری ساری ماضی کی داستان ٹھیک سنا دی. تو اب پیر صاحب بھی ذرا پکے ہو گئے ہیں کہ اب مرغا پھنسنے والا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے جو ہو چکا، اب تیرے مستقبل کے بارے میں نہ تجھے بتا دوں کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اچھا، تیرے اتنے بچے ہوئے، اچھا کاروبار میں آج کل تیرا مندہ ہے نا، بھائی سب کا مندہ ہے، سب کا نہیں چل رہا. اچھا، تیرے ساتھ فلاں ہوگا زندگی میں فلاں ہوگا. اور آخر میں یہ کہے کہ ایک بات ضرور یاد رکھنا، تیری موت پانی میں ڈوب کر مرنے سے ہوگی. تیری موت پانی سے ہوگی، پانی میں ڈوب کے مرے گا. اب وہ بیچارہ پریشان گھر آتا ہے، 4 دوست آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی وہ ہیڈ تریمو جانا ہے، مچھلی جا کے کھاتے ہیں اور نہائیں گے بھی. وہ ہیڈ کے کنارے بیٹھ کے وہ کہے گا نہیں یار میں نہیں آنا چاہتا. اچھا، اتنا کنجوس ہے یار، پیسے 2-2 ہزار ہی تو ہیں، وہ میں ڈال دیتا ہوں، ساتھ کو چلو. کہے گا پیسے لے لے، مجھے نہ لے کے جائیں. اب کیوں نہیں جا رہا؟ کہ وہ نجومی صاحب نے کہا ہے کہ پانی کے قریب نہ جانا. بیچارہ اس گھر سے نہانا بھی چھوڑ دے کہ پانی کے قریب نہیں جانا، پانی سے موت واقع ہو جائے گی. کیا خیال ہے؟ نجومی کا 14ویں صدی میں تو لوگ اتنا کہنا مان لیتے ہیں. حسین پاک نے اپنے نانا کا فرمان نہیں سنا تھا؟ پھر بھی کربلا کے لیے رکھتے سفر باندھا. کیوں باندھا؟ اس لیے کہ مصطفیٰ سے سنا تھا بھائی جو کربلا کو سجائے گا جنت کا سردار وہی بنے گا. جو کربلا کی ریت پر اپنا خون بہائے گا جنت کا سردار وہی بنے گا. تو حسین نے جنت کا سردار بھی تو بننا تھا نا. اب میرے آقا کے یہ لاڈلے نواسے امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلتے ہیں، کربلا کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں ایک اہل بیت کا عاشق شاعر تھا فرزدق، وہ ملتا ہے، اس سے ملاقات ہوتی ہے.
تو امام علی مقام نے پوچھا سنا وہ کوفیوں کا کیا حال ہے؟ تو فرزدق بڑا پریشان ہے، عرض کرتا ہے کہ سنا میں تو جب آخری وقت نکلا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کا لاشا کوفہ کے بازار کے چوک میں لٹک رہا تھا۔ فرمایا ہیں میرے بھائی مسلم بن عقیل کو انہوں نے شہید کر دیا؟ سونا صرف شہید نہیں کیا بلکہ ان کا لاشا مبارک کوفہ کے بازار میں لٹک رہا تھا۔ میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ اب واپس چلتے ہیں، انہوں نے تو بے وفائی کر دی، واپس چلتے ہیں، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ فرمایا فرزدق ذرا بتانا میرے بھائی مسلم کا کوفہ کے بازار میں سر لٹکا ہوا تو دیکھا ہے، کہیں ابن زیاد کے دربار میں جھکا ہوا تو نہیں دیکھا؟ شاید آپ کی عقل سے اوپر سے نکلا گزر گیا ہے، پتہ نہیں آپ کیا سننے والے ہیں اور آپ کے مزاج کیسے ہیں۔ فرمایا مسلم بن عقیل کا سر کوفہ کے بازار میں لٹکا ہوا تو دیکھا ہے، کہیں اس خبیث ابن زیاد کے دربار میں جھکا تو نہیں دیکھا؟ بھئی میرا تو وہ حسین ہے، تم کس یزید کی بات کرتے ہو؟ اور جتنا ظلم و ستم، میں آخری میری گفتگو کی آخری باتیں ہیں، جتنا ظلم و ستم اہل بیت کے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوا، یہ کوئی امام زین العابدین سے پوچھے، کہتے ہیں نا کہانیاں کہاں سے سنی؟ اس واقعہ کربلا کا سب سے شکا راوی، سب سے بڑا راوی امام زین العابدین ہے۔ اور امام محمد باقر فرماتے ہیں، آپ کے صاحبزادے، آخری باتیں اب ضائع نہیں کرنی، امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان حضرت امام زین العابدین اتنا روتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کی آنکھوں سے خون ٹپک پڑتا تھا۔ کربلا کے واقعہ کو یاد کر کے اتنا روتے تھے کہ کبھی کبھی آپ کی آنکھوں سے خون کے قطرات ٹپکتے تھے۔ کیا خبر تھی کہ 14ویں صدی میں مولوی حسین ابن علی کی شہادت پہ رونے کو حرام قرار دے؟ لعنت ہے ایسے عقیدے پر، اور ذکر حسین پہ رونے والوں کو سنی نہیں کہیں گے، شیعہ کہہ دیں گے۔ لعنت ہے 1000 بار ایسے عقیدے پر۔ نہ ہم کسی ایسے پیر کو مانتے ہیں نہ کسی ایسے ملا کو مانتے ہیں۔ اوے یاد رکھو، اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی ہو اہل بیت حق پہ، کوئی سنیت کا ٹھیکیدار نہیں۔ اگر جنگ صفین ہے تو علی حق پہ ہے، اگر واقعہ کربلا ہے تو حسین حق پہ ہے۔ اور ہمارے پاس وقت ہی نہیں اہل بیت سے مخاصمت رکھنے والوں کے وہ ترانے گانے کا۔ یہ کہاں سے سنیت آپ نے لے لی؟ جنگ صفین کو آپ صحابہ کی لڑائی کہہ کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تلک کے۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، پر علی حق پہ ہے۔ یہ نہیں کہ علی حق پہ ہے، علی جدھر ہے حق ادھر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ حق جدھر ہے علی ادھر ہے، نہیں۔ سارے صحابہ کے لیے اور ساری امت محمدیہ کے لیے جدھر حق ہوگا ادھر ہوں گے،
तो हक पर होंगे, पर जिधर अली होगा हक उधर होगा तो उसे हक कहेंगे। समझे? कोई नहीं समझे? जिधर अली होगा उधर हक होगा तो उसे हक कहेंगे। अली और तरफ हो, कोई कहे हक उधर है, हम उसे हक ही नहीं कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। मेरे आका ने फरमाया, मौला मेरे सारे गुलाम जिधर हक हो उधर हूं, पर जिधर अली हो हक उधर। मैं अर्ज कर रहा था, आपकी चश्मान मुबारक से कभी कभी खून टपक पड़ता था। ओए गल सुनो, ओए आए हाय, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब बाजार में निकलते थे ना, तो कसाई जो गोश्त का काम करते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखकर अपनी छुरियां और टोके छुपा लेते थे। गोश्त पे कपड़ा डाल देते थे कि ज़ैनुल आबिदीन से ये देखा नहीं जाएगा। एक दिन इमाम मोहम्मद बाकिर ने अर्ज की, आपके साहबजादे ने अर्ज की कि बाबा जान, आप अक्सर बीमार रहते हैं, आपको कभी मुस्कुराते नहीं देखा, अक्सर रोते रहते हैं, तो इजाजत दें तो मैं किसी तबीब को बुला के लाऊं। फरमाया, बेटा मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता, वरना कायनात के किसी तबीब के पास ज़ैनुल आबिदीन को जो दुख लगा है इसका इलाज नहीं, ज़ैनुल आबिदीन को जो मर्ज लगी है किसी तबीब के पास इलाज इसका इलाज नहीं, ज़ैनुल आबिदीन को जो जख्म लगा है शायद किसी तबीब के पास इसका मरहम ना हो। फरमाया, बाबा जान बताएं तो सही। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, गुफ्त ज़ैनुल आबिदीन गम ताज़ा कर दई है पिसर। फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन बेटा, तूने मेरे इलाज की बात करके मेरे जख्म फिर ताज़ा कर दिए हैं। अर्ज़ की, बाबा जान क्यों? फरमाया, तू न दीदी वाक़याते करबला मंदी दाम। फरमाया, बाकिर तूने करबला के वाक़यात नहीं देखे, मैंने देखे। तूने न अली अकबर का लाशा तड़पता देखा, न हजरत कासिम की जवानी लुटती देखी, न मासूम अली असगर का लाशा तड़पता देखा, न इमाम आली मकाम का सर सजदे में तन से जुदा होता देखा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, दाग हिजना बर दिले मन कम तरस याकूब नेस्त। फरमाया, बेटा ज़ैनुल आबिदीन के दिल पर जो फिराक और हिज्र का दाग है ये याकूब अलैहिस्सलाम से कम नहीं है। कैसे? फरमाया, ऊ पिसर गुम कर दाई, ऊ पिसर गुम कर दबूद मन पिदर गुम कर दाम। फरमाया, पंजाबी जाख देवा, फरमाया मोहम्मद बाकिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया याकूब अलैहिस्सलाम पुत्र खड़ाया सी तो मैं करबला च प्यो खड़ा के आया।
فرمایا یعقوب علیہ السلام کا تو ایک بیٹا یوسف کو ہوا تھا، رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی، میرے نانا مصطفیٰ کے بعد کے تو سارے یوسف مسلے گئے، سارے یوسف گم ہو گئے، سارے یوسف قتل اور ذبح کر دیے گئے۔ ابھی بھی زین العابدین کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ سکتی ہے۔ بدبختوں، محرم میں شادی کرنا کیسا؟ بغیر تو تمہیں شرم نہیں آتی۔ امام زین العابدین کی ساری زندگی روتے اور تڑپتے گزر گئی، تم کہتے ہو 3 دن صوم کرنا چاہیے۔ ایک طبیب کو بلا کے لائے امام محمد باقر، بات ختم کرنے لگا۔ میرا ارادہ اتنی گفتگو کرنے کا نہیں تھا، چلیں بہرحال 2-4 جملے۔ طبیب کو بلا کے لائے امام محمد باقر، امام زین العابدین کو طبیب چیک کرنے آیا ہے، کہتا ہے بخار تو کوئی نہیں، کوئی اور زہری مرض تو نہیں، سارا جسم ٹھیک ہے۔ تو امام زین العابدین نے فرمایا کہ جو مرض مجھے لگی ہے وہ کسی نباز حکیم کو سمجھ نہیں ہے۔ بالآخر حکیم کہنے لگا، طبیب کہنے لگا کہ آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہے، پریشانی کیا ہے؟ تو میرے امام کا زخم پھر تازہ ہو گیا، فرمایا طبیب کہاں سے شروع کروں؟ علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہونے سے شروع کروں؟ علی اصغر کا معصوم گلا کٹنے سے شروع کروں؟ شام کو اہل بیت کے خیمے جلانے سے آگ سے شروع کروں؟ یا اپنی ماں اور بہنوں کے دوپٹے چھیننے سے شروع کروں؟ کہاں؟ طبیب خاموش ہو گیا، کہنے لگا بس حضرت آپ کو دوائی کی ضرورت نہیں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ صبح صبح سیر کیا کریں۔ جس طرح آج کل ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے تو صبح صبح یہ دریائے فرات یا کسی نہر کے کنارے، چونکہ آپ مدینہ جا چکے تھے تو فرمایا کسی نہر کے کنارے نکل کے آپ نا سیر کیا کریں۔ فرمایا میں اس پانی کے قریب کیسے جاؤں اور کسی دریا یا نہر کے کنارے کیسے سیر کروں کہ فرات سے یزید کے کتے تو پانی پیتے رہے، میرا علی اصغر جیسا معصوم بھائی تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا اچھا اگر نہر کے کنارے نہیں جا سکتے تو بازار میں نکل جایا کریں، لوگوں کی چہل پہل ہوتی ہے تو وہاں طبیعت بدل جائے گی۔ فرمایا تو میرا علاج کرنے آیا ہے یا میرے زخموں پہ نمک چھڑکنے آیا ہے؟ میں بازار میں کیسے نکلوں کہ جن شام کے بازاروں میں میری زینب جیسی پھوپھی کے دوپٹے چھینے گئے، انہیں ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کے ہتھکڑیاں ڈال کے ننگے جانوروں پہ سوار کر کے بازاروں میں تماشا بنایا گیا، میں ان بازاروں کی سیر کیسے کروں؟ بالآخر طبیب واپس چلے گیا اور امام محمد باقر سے فرمایا انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ امام زین العابدین شہدائے کربلا کے غم میں اتنے روتے تھے، اتنے روتے تھے کہ آپ نے اپنا ایک حجرہ بنا لیا تھا اور اس کی چھت پہ بیٹھ کے رات کو روتے تھے۔ یہ کہنے کی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔
ایک دن کوئی شخص اس گلی سے نکلا، اس گلی سے گزرنے لگا تو امام زین العابدین کا جو وہ کمرہ تھا جو آپ نے بالا خانہ بنا رکھا تھا، اس کے پرنالے سے نیچے گزرنے لگا تو اس کے کپڑوں پہ کچھ پانی کے قطرات پڑے، رک گیا، اوپر دیکھتا ہے بادل نہیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے، کوئی بارش نہیں، کھڑا ہے حیران ہے یہ پانی کہاں سے آیا؟ تو مدینے کا کوئی شخص قریب سے گزرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے یار اس پرنالے سے پانی کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا شاید مدینے کے رہنے والا نہیں، یہ زین العابدین کا بالا خانہ ہے جس پر بیٹھ کر وہ اتنا روتے ہیں کہ گزرنے والے پر ان کے آنسوؤں کے قطرات پڑتے ہیں، اور ذرا پرنالے کے نیچے دیکھنا گھاس اگی ہوئی ہے، یہ میرے امام کے آنسوؤں سے گھاس اگی ہوئی ہے۔ امام زین العابدین اتنا شہدائے کربلا کے غم میں روتے تھے، اور مولوی کہتے ہیں رونا حرام ہے۔ پھر اس شخص نے آخری جملہ ہے، جس شخص کے کپڑوں پہ امام زین العابدین کے وہ 2-4 قطرے آنسوؤں کے پڑے نا، اس شخص نے وہ لباس ساری زندگی نہیں دھلوایا، گھر جا کے لباس اتار کے رکھ دیا اور کہنے لگا جب اس دنیا سے میں جانے لگوں نا تو یہ میرا لباس میرے سینے پہ رکھ کے مجھے ارحم الراحمین کے حوالے کرنا، امام کے آنسو ہیں میری بخشش کے لیے یہی کافی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا، وما علیہ الا البلاء۔